اپنے دل میں نیت کر لینا، میں سب کے اجتماعی دعا بھی کرواؤں گا۔ یہ تمام جو پرچیاں ہیں اس میں جن طلباء نے اپنی جو بھی تکلیف لکھی ہے، کسی نے بیماری کی تکلیف ہے، کسی کو گھریلو حالات ہے، ان سب کے لیے ہم دعا کریں گے اللہ ہر سب کی پریشانی کو دور فرما دے۔ میرے پیارے بچوں، اب دعا کریں گے ہم۔ آپ کو ایک بات بتلا دوں، آپ میری روحانی اولاد ہیں، کتنے ہیں اللہ بہتر جانے، اور بھی کتنے ہوں گے اللہ بہتر جانے۔ اس روحانی سلسلے میں کتنے اور جڑیں گے اور کتنے جڑ چکے ہیں اس کا اللہ کو پتہ ہے۔ کب تک اللہ اس کام پہ فائز رکھے گا؟ جڑتے رہیں گے، آپ بڑھتے رہیں گے، اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ میری نسبی اولاد بھی ہے، آپ میری روحانی اولاد ہیں، آپ کے دوسرے کچھ میرے نسبی اولاد وہ بھی آپ کے بھائی ہیں، میرے آپ کے بھائی دو جو میرے نسبی بیٹے ہیں، دو بیٹے ہیں، تاکہ آپ سب کو یاد رہے۔ میرے ایک بچے کا نام محمد رویفع ہے، الحمدللہ وہ اس سال مفتی ہو جائے گا۔ آپ دعا کریں اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ اس کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائیں۔ دوسرا بیٹا عبداللہ ہے جو ترجمہ عربی میں پڑھ رہا ہے، اس کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ میں محتاج ہوں آپ کی دعاؤں کا۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، آپ کی 3 بہنیں ہیں جو میرے نسب سے ہیں۔ ان میں ایک بیٹی عائشہ صدیقہ ہے جس کا ماشاءاللہ نکاح ہو چکا، 2 بچے اس کے یہاں ہیں، اللہ انہیں نیک بناوے، ان کے عمر میں برکت کرے۔ اور یہ 2 بیٹی میری اور ہیں جو آپ کی بہنیں ہی ہیں، ایک کا نام فاطمہ الزہرا ہے، ایک کا نام زینب ہے، جو جامعہ عائشہ صدیقہ میں پڑھ رہی ہیں۔ اگلے سال ایک بچی انشاءاللہ اپنی 14 سال کی عمر میں مولویت سے فارغ ہو جائے گی، اور ایک بچی کی عمر 8-9 سال ہے، وہ بھی پڑھ رہی ہے، آپ ان کے لیے بھی دعا کریں۔ میرے بچوں، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں، اس لیے سے دعا کریں۔ کتنے محتاج ہیں آپ اور ہم اللہ کے دین کے، جس کی کوئی حد نہیں۔ یہ سمجھ لو اس بدن کی حرکت کرنے کے لیے روح کے ہم کتنے محتاج ہیں، اتنے محتاج ہم اللہ کے دین کے، اللہ کی مدد کے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت میں لگنے کے محتاج ہیں۔ اللہ محتاج ہے۔ یہ قرآن میرا آپ کا، فاضل دارالعلوم کا، کسی بھی دنیا کے بڑے سے بڑے شیخ الحدیث کا قرآن محتاج نہیں ہے، حدیث محتاج نہیں ہے، ہم حدیث کے محتاج ہیں۔ فضلاء دارالعلوم حدیث کے محتاج ہیں، اساتذہ حدیث کے محتاج ہیں۔ اور میرے عزیز بچوں، ہم اتنے محتاج ہیں کہ جیسا کہ مچھلی پانی میں زندہ رہنے کی محتاج ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ماں کی گود میں جو بلکتا ہے اور بھوک لگتی ہے، وہ زبان سے کچھ مانگ نہیں سکتا، تو وہ رو کر کتنا دودھ کے قطروں کا محتاج، اتنا اے میرے اللہ تیرے دین کے محتاج ہیں۔ اللہ اتنے ہم تیرے دین کی خدمت کے محتاج ہیں، اللہ ہم اتنے قرآن پڑھنے پڑھانے کے محتاج ہیں۔ میرے اللہ ہمیں اس دولت سے کبھی دھتکار نہ دے۔ یہ دعا کریں، آپ سب کے لیے کریں، اساتذہ کے لیے، اولاد کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، خاص طور سے میرے پیاروں۔ ایک تو آپ کا ساتھی، میرے دل کا پھول، ایک بچہ آپ کا حادثے میں شروع سال میں، تو کیسے رخصت ہو گئے، آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے، وہ باہر میں، اس کے لیے خصوصی طور سے دعا فرمائے کہ اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ اس کی بھی فراغت کو شمار فرمائے۔ اللہ آج اسے ہمارے درمیان میں شمار فرمائے، اس کی فراغت کو شمار فرمائے۔ سب کے لیے دعا فرمائے، مصنفین کے لیے، محدثین کے لیے، اللہ سب کی قبول کو نور سے منور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين۔ اللهم ربنا اللهم ربنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر
وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حاجة هي لك رزق إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا الله فاعف عنا يا الله فاعف عنا يا الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. ربنا فانصرنا وأنت خير الناصرين. ربنا وارحمنا أنت خير الراحمين. ربنا وارحمنا ربنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا فارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اے اللہ رحمان رحیم، اے دنیا کو بنانے والے مولا، زمین و آسمان کو بنانے والے اللہ، زمینوں کو طرح طرح کی نعمتوں سے معمور کرنے والے اللہ، آسمانوں کو چاند سورج سے سجانے والے اللہ، ہر چیز پر اپنی قدرت رکھنے والے مولا. اللہ تو خالق بھی ہے، اللہ تو رازق بھی ہے، اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے. اے اللہ ہم تیرے گنہگار بنتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے خطا کار بنتے ہیں. اے اللہ کوئی ماں پڑوسن کے پاس جاتی ہوگی کہ ہمیں کچھ پیسہ دے دو، میں اپنے لال کے پاس بھیجنا چاہتی ہوں، اور وہ پہلے اسے دیتی ہوگی اللہ تو جانتا. اے اللہ وہ ماما پیسے اپنے بچوں کے لیے انتظام کر کے خرچہ بھیجتے رہتے. اے اللہ ان ماں باپ کو بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ انہیں بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں پوری قوم کے لیے، ماں باپ کے لیے، استادوں کے لیے سپوت بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کوت اور تقوت سے ہماری حفاظت فرما. اے میرے مولا، اے اللہ میرے والدین تیرے پاس آ چکے ہیں. یا اللہ میرے بچوں کے وہ دادا ہوتے ہیں، روحانی میری ماہر کی دادی ہوتی ہے. اے اللہ ان کی درجات کو بلند فرما. میرے بھائی تیرے پاس آ چکے، ان کی درجات کو بلند فرما. اے اللہ میری بہنوں کو صحت عطا فرما. اے اللہ میری بہنوں کی روزیوں میں برکت عطا فرما. میرے رشتہ داروں کی روزیوں میں برکت عطا فرما. اے میرے مولا، جنہوں نے بھی ہمارے پڑھنے پڑھانے کے لیے ہمارے اقربا میں سے، رشتہ داروں میں سے جو بھی مدد کی ہے، اللہ اس کو بہترین بدلہ عطا فرما. یا اللہ بہترین بدلہ عطا فرما. اے میرے مولا، ہمارے اس مدد سے خاص طور سے محسن حضرت حاجی نعیم سیٹھ کو یا اللہ عمر میں برکت عطا فرما. یا اللہ انہیں برکت عطا فرما، ان کے بچوں کی برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما. یا اللہ حاجی بابا اسلم کے کاروبار میں ترقی عطا فرما. اے اللہ وہ ہمارے مدرسے کے بڑے محسن ہیں، یا اللہ ان کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرما. اے اللہ انہوں نے مدرسہ دیکھا نہیں، یا اللہ ان بچوں کو دیکھا نہیں، لیکن میرے مولا یہ بھکاری باتوں کا کٹورا لے کے جب میں اور حضرت ان کے پاس گئے اور جا کے بچوں کا واسطہ دے کے کچھ سوال رکھا. اے اللہ انہوں نے
بغیر دیکھے ان بچوں کو سوال کو پورا فرمایا ہے۔ اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان بچوں کی دعاؤں میں ان کا حصہ لگا، یا اللہ ان بچوں کی دعاؤں میں ان کا حصہ لگا دے۔ اے میرے مولا ہم ان بچوں کو کوئی بدلہ نہیں دے سکتے، یا اللہ اپنے فضل سے کوئی بدلہ عطا فرما، یا اللہ تو ہی بدلہ عطا فرما، محسنین معاملین کو اجر جزیل عطا فرما، یا اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، اے اللہ اس میرے مادر علم کی حفاظت فرما، اے اللہ دشمنوں کی نظر لگی ہوئی ہے، اے اللہ کہ تیری طاقت ہے میرے مولا، تو نے تو ہمارا کو عزیزات کر دیا تھا، جو اتنا بڑا لشکر دے کے جا رہا تھا، اے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں، جو آپ کے دادا عبدالمطلب نے اس وقت کہا تھا، یا اللہ وہی میں کہتا ہوں آپ کہتے ہیں، اے اللہ ظالموں کے ساتھ لڑنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، تیرے نبی کا گھر ہے، یا اللہ دارالعلوم دیوبند میرا مادر علمی میرا جگر ہے، یا اللہ ہمارا دل ہے، مسلمانوں کا تحت دھڑکتا ہوا دل ہے، اے اللہ اس دل کی حفاظت فرما، یا اللہ اس جگر کی حفاظت فرما، اور اس کے نہج پر چلنے والے جتنے بھی مدارس ہیں، ہمارا دارالعلوم زکریا ہے، یا اللہ اس کی بھی حفاظت فرما، دیگر مدارس کی حفاظت فرما، علماء دیوبند کی حفاظت فرما، علماء مظاہر علوم کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام علماء کی حفاظت فرما، حفاظ کرام کی حفاظت فرما، یا اللہ قرآن کی حفاظت فرما، یا اللہ قرآن کے پڑھنے کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ معلمین کی حفاظت فرما، مدرسین کی حفاظت فرما، اے اللہ اماموں کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ آنے والے رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے مواقع عطا فرما، امت مسلمہ کو زیادہ سے زیادہ مواقع عطا فرما، یا اللہ اس کرونا جیسی بیماری سے جس کی وجہ سے یا اللہ لاک ڈاؤن کے ہم شکار ہوتے ہیں، یا اللہ اس طریقے کی کوئی بھی بیماری سے ہمیں دوچار نہ فرما، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اے مولا اس طریقے کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، مولا کریم یہ تیرے نبی کے مہمان ہیں، یہ اسلام کے مہمان ہیں، اے اللہ یہ تیرے نبی کا دین لینے آئے تھے، یا اللہ انہوں نے ایک بہت بڑے سفر کی بنیاد رکھی تھی، یا اللہ کس حال میں وہ سفر وہ دن یاد ہوگا۔